بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ سلطان محمود غزنوی بچپن ہی سے بڑا نڈر اور بہادر تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ اس وقت دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر سلطان محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے پر تیمور لنگ تھا اور یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی اور دنیا پر 33 سال حکومت کی۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت اور 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سبکتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ محمود خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک محمود ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ شمال میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پہلے بخارا اور سمرقند کا شہر کے اللہ خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم کی۔ جنوب میں اس نے رے، اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بویا کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے قریب قریب وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی عدل و انصاف اور علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی مشہور ہیں۔ اس کے دور کے مشہور شخصیات میں فردوسی اور البیرونی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کا بڑا شان و شوکت اور جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔
پہلے اسلام میں وہ ہمیشہ سلطان عظیم سمجھا جائے گا۔ جب دشمن پر فوج لے کر چڑھتا، دریا کی طرح نشیب و فراز نہ دیکھتا، دشمن پر برابر پانی پھیرتا چلا جاتا۔ کیسا منتظم اور ولولہ عزم تھا کہ کیسے کیسے لشکروں کو ان صحراؤں سے نکال کر لے گیا جہاں پانی کا پتہ اور گھاس تک نہ تھا۔ کہاں سے کہاں گیا، کیا کیا ارادے کیے۔ سلطنت اس کی ایسی وسیع کہ جس کی شرقی اور غربی سرحدیں دجلہ، گنگا اور شمال جنوبی حدیں تاتار اور بحر ہند تھی۔ ایسا مدبر کہ کتنی ہی دور دارالسلطنت سے چلا جاتا مگر انتظام ملکی میں بال برابر خلل نہ آتا۔ جیسا کہ اس کو مندروں اور بتوں کے توڑنے پھوڑنے کا شوق تھا، ایسا ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا ذوق تھا۔ کہیں تاریخ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے اشاعت اسلام اور دعوت اسلام میں ہمت صرف کی ہو۔ گجرات میں اتنے دنوں تک پڑا رہا مگر ایک ہندو کو مسلمان نہ بنایا۔ اس کا طریقہ کار محمد بن قاسم کا سا تھا کہ ہندو سے مسلمان ہونے کو کہتا پھر جہاد کرتا۔ غرض سلطان محمود غزنوی ان مسلمانوں میں نہیں شمار ہو سکتا کہ جنہوں نے مذہب اسلام کا علم بلند کیا ہو۔ اہل یورپ اس پر الزام تعصب مذہبی کا ناحق لگاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی دیندار مسلمان تھا۔ لڑائی اور جہاد فقط مال غنیمت کے لیے کرتا۔ جہاں اس کو دولت مل گئی پھر اس کو کچھ پرواہ کسی بات کی نہیں تھی۔ اگر وہ با استقلال کسی صوبہ پر ہندوستان کے قبضہ کرتا تو اس کے ہاتھ ایسی غنیمت تو نہ آتی مگر اسلام کے حق میں یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہوتا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا جائے اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سارے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، اور چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔